مخلوق پر مہربانی کرنا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و ظلم پر مدد نہ کرو. حدیث نمبر 1 صحیح بخاری و مسلم میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. سمجھ آگے؟ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یہ حدیث پاک کا یعنی کہ مفہوماً یہ ترجمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو اللہ کی مخلوق پر مہربانیاں نہیں کرتا. تو اللہ کی مخلوق پر یعنی کہ چاہے وہ انسان ہوں، جانور ہوں، کوئی مخلوق بھی ہو اللہ تعالیٰ کی، تو اس پر رحم کرنا کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے. امام احمد و ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے ابو القاسم صادق مصدوق رضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت، یعنی کہ رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت جو ہے اس سے اللہ کی رحمت کیا ہے؟ دور ہو جاتی. ابو داؤد و ترمذی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. جو لوگوں تے رحم کرے دے اللہ تعالیٰ ان تے رحم فرمائے دے. زمین والوں پر رحم کرو تم پر وہ رحم کرے گا جس کی حکومت آسمان میں ہے. ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے، اچھی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے. لم یکر کبیرہ نہ. سمجھ آگے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ چھوٹیاں تے شفقت نہیں کریندا تے وڈیاں دا احترام نہیں کریندا وہ ساڈے چوں نہیں، یعنی کہ وہ سادے طریقے تے نہیں. چھوٹیاں تے شفقت کرے، وڈیاں دا احترام کرے، اچھی بات دا حکم کرے، بری بات تو منع کرے. ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جوان اگر بوڑھے کا اکرام اس کی عمر کی وجہ سے کرے گا تو اس کی عمر کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے کو مقرر کر دے گا جو اس کا احترام کرے گا. یعنی کہ کوئی نوجوان ہے پیا وہ بزرگ دا اس واسطے احترام کریں دے کہ وڈی عمر دا ہے، اندا لحاظ کرنا چاہیے، اندا احترام کرنا چاہیے. تو جس ٹائم اے اون عمر کو پہنچی اللہ تعالیٰ اپنی طرفوں کوئی بندے مقرر کر دے سے جڑا اندا احترام کرے سے. سمجھ آ گئے؟ تو آج تسا احترام کرو بزرگاں دا تے کیا کل کو تھوڑا تسا کل بزرگ بن وسو تھوڑا بھی احترام ہو سی. ابو داؤد نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے. یعنی کہ بوڑھے دا تعظیم کرنا بھی حقیقتاً کیا ہے؟ اللہ دی تعظیم. سمجھ آگے؟ بزرگ دی تعظیم اللہ دی تعظیم. امام احمد و بہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن الفت کی جگہ ہے اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ الفت کرے اور نہ اس سے الفت کی جائے. یعنی کہ مومن کیا ہے؟ محبت دی جائے. مومن دا کام کیا ہے؟ محبت کرے. تو جڑے جو محبت گانی اون دی کشے گانی ان کوئی بھلائی کانی. بہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری امت میں کسی کی حاجت پوری کر دے جس سے مقصود اس کو خوش کرنا ہے اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ عز و جل کو خوش کیا، اور جس نے اللہ عز و جل کو خوش کیا اس کے لیے جنت میں داخلہ فرمائے. کتنی عظیم حدیث پاک ہے، کتنی کمال دی. کیا ہے مسلمان دے نال بھلائی اس واسطے کرنا کہ کیا ہے وہ خوش تھی ونجے، مسلمان خوش تھی ونجے. سمجھ آ گئے؟ تو مسلمان جیسے خوش تھی کہ اللہ دے محبوب نے فرمایا جائے میری امتی مسلمان کو خوش کر دیتے میں کو خوش کر دیتا ہے، جائے میں کو خوش کیتے ہوں اللہ کو خوش کیتا ہے، جائے اللہ کو خوش کیتے اللہ تعالیٰ کو جنت داخل کر دیتا. کتنی عظیم گال ہے پہ کہ خوش کرنے دے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ کھانا کھاندے بیٹھے ہوئے سمجھ آ گئے اندے نال تسا کیا کرو اندے ووٹیاں چاہتے اندے اگو رکھو، اچھی چیزاں چاہ کے اندے اگو رکھو، اندے نال اچھے اخلاق نال پیش آؤ، اندی ضرورت کوئی مسئلہ بنے کھڑے اندے نال اگر وہ پریشان ہے حکم کے اندے نال مدد کر دو، کو مشورہ دے دو، ایویں اندے نال لگ ونجو تاکہ وہ خوش تھی ونجے. کس واسطے؟ صرف اللہ دی رضا واسطے. اس واسطے اللہ دی رضا واسطے. اللہ دے محبوب نے فرمایا جڑا مومن کو خوش کرے سی کیا ہے او میں کو خوش کرے سی، جڑا میں کو خوش کرے سی وہ اللہ کو خوش کرے سی، جڑا اللہ کو خوش کرے سی اللہ تعالیٰ کو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی دے وچ اعتکاف ہیں، معتکف ہیں، جڑے خدمت گزار سوشل ورکر جڑے ہیں انہاں واسطے یہ حدیث پاک کمال ہے پئی، جڑے لوگاں دی خدمت خلق دے وچ ودے رہندے، لوگاں دا چاہندے بھی کسی نہ کسی طریقے انہاں دا بھلا تھیندا رہے ونجے. ایک شخص آ گئے، اس نے آ کے ڈٹھے پوچھے حضرت آپ انہاں فرمایا کہ میں مسجد وچ اعتکاف بیٹھا تھا. آپ اس شخص نے افسوس کیتا کہ آپ نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟
اس نے آ کہ میں فلاں بندے تے ڈیون پیسے وہ میں کو تنگ کیتی کھڑے میں اس واسطے تھوڑے کول آیا میں تساں او کو ون کے آکھو آ جانا بھی کچھ دوبارہ صبر کرے جا تھوڑی گال وہ من ویسی میری گال وہ نہیں منے نہ میں کئی باری آکھے تے ہوں آپ اعتکاف بیٹھے میں اس واسطے پریشان تھی گیا آپ ان کی گال سن کے آپ اٹھی پر آؤ اچھا آؤ جلو آپ نے سمجھے شاید مسجد کے اندر بیٹھن تو باہر آنے پے ہو سر تے آپ جی میں مسجد سہن تو باہر نکلن لگے چپل چاہ کے باہر سٹے نے جتی پا کے آپ اگاں ٹور پے ان نوجوان کو آخنے آ جلوں اس نے عرض کیتے حضرت آپ تو مسجد نبوی دے وچ اعتکاف نہیں میں بیٹھے آپ کیویں ویندے پے آپ نے اشارہ کیتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار شریف دی طرف بالکل مسجد دے وچ آئی تے میں کو اس صاحب مزار نے فرمایا تیری وجہ تو اگر کوئی شخص بھی ہے جن دی وجہ تو کہ بندے دا کم تھی ونجے ان دی پریشانی دنیا دی ٹال ونجے سمجھ آ گئے اللہ رب العزت کو 10 سال دے اعتکاف دا ثواب عطا کرے سمجھ آ گئی 10 سال دے اعتکاف ہوئی تو 10 دیوارا ان پیا تو میں کو 10 دیوارا دا اعتکاف نہیں چاہیے میں کو 10 سال دا اعتکاف میری وجہ تو اگر تیرا کم تھی نے چند دیوارا رک وے میری گال منے دے تو میں ونجن واسطے تیار ہاں پیا تے آپ گئے ون کے انہاں کو آکھا تو مسئلہ انہاں دا یہ دیکھو خدمت خلق اللہ یہ چاہتے کہ مومن میری مخلوق میرے بندے جنن آپس وچ محبت نال رہن لڑن نہ آپس وچ پیار محبت اتنی ہوے کہ ایک دوسرے نال تعاون یک جان کیونکہ مومن کل بنیاد مومن جڑے ایک جان دی طرح ہے ایک چاہے دنیا دے کہیں کونے تے مسلمان رہنا پائے او کو تکلیف پہنچے تو مسلمان بیا اون دا حق یہ ہے کہ وہ آرام نہ کر کے باہے نہ اون دے دفاع واسطے اون دے او کو آرام پہنچاون واسطے او کو خوش کرنے واسطے ہر ممکن کوشش کرے یہ ہے اسلام دا دتا ہوا نظام اگلی حدیث پاک بہکی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا ان میں سے ایک سے اس کے تمام کاموں کی درستگی ہو جائے گی اور 72 سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے یعنی کہ ایک مسلمان دی داد رسی وہ پریشان ہے ان دی کوئی مدد واسطے کوئی نہیں آنا پیا ان دی وجہ کے کسی طریقے نال مدد کر دیتی تے وقت کے اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان دے واسطے 73 مغفرتا لکھ سی ہیک دے نال ان دے دنیا دے کم سارے ٹھیک تھی ویسن باقی جڑی 72 ہوسن ان دے قیامت والے کو کم آسن جنت دے وچ ان دے درجات بلند تھی سن اس واسطے سوشل ورکر جڑے خدمت گزارن انہاں واسطے بہت بڑی حدیث پاک جڑے خدمت گزاری واسطے لیکن شرط ہے کہ مقصود صرف اللہ دے اس بندے کو خوش کرنا ہوئے اللہ دی رضا واسطے سمجھ آ بیا مقصد نہ ہوئے اگلی حدیث پاک صحیح مسلم میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مومنین شخص واحد کی مثل ہے اگر اس کی آنکھ بیمار ہوئی تو وہ کل بیمار ہے اور سر میں بیماری ہوئی تو کل بیمار ہے یعنی کہ پورے سب دنیا دے مسلمان ہک جان دی طرح جی میں ہک بندے دی آنکھ درد ہوئے تو پوری جان بے چین کان درد ہوئے پوری جسم بے چین نک درد ہے پورا اکھ درد ہے پیر درد ہے انگ کتھائی پورا جسم سکون کہانی ایویں مسلمان واسطے حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان کتھائی پریشان ہے ان کو تکلیف ہے تو بے مسلمان آرام کر کے نہ پاویں جے تو ان کو خوش نہ کرن ان دا دفاع نہ کرن ان دا تحفظ نہ کرن اس وقت تک آرام نال نہ پاویں صحیح بخاری و مسلم میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے عمارت کی مثل ہے اس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائی یعنی جس طرح ملی ہوئی ہے مسلمانوں کو بھی اس طرح ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے انگلیاں ایویں فرمائے مسلمان ایویں بالکل یکجا ہونے چاہیے جی میں انگلیاں ملیا کھڑے نا آپس وچ انہاں دے نال کوئی خلا وچ کہانی مسلمان آپس وچ ایویں اتحاد نال رہن